السلام علیکم۔ خبرنامے میں پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ بلدی انتخابات کی ڈیڈ لائن میں توسیع، 31 جنوری تک انعقاد کی مہلت دینے سے متعلق حکومت کی درخواست کو ہائی کورٹ کی منظوری۔ کلیان کے بلدی انتخابات میں 2 وارڈز پر مجلسی امیدواروں کی کامیابی، اتر پردیش کے پنچایت انتخابات میں بھی اچھا مظاہرہ۔ غیر مجاز لے آؤٹس اور تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کا آخری موقع، 2 مہینے تک درخواستوں کی وصولی۔ دستاویزات کے بغیر گاڑیوں پر پولیس اور پریس لکھنے پر 10 بائکس ضبط، ریتی بولی چوراہے پر تلاشی مہم۔ اور ونستھلی پورم میں طلائی چین چھیننے کی واردات، پولیس فائرنگ کے باوجود سارق بچ نکلنے میں کامیاب۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ حیدرآباد ہائی کورٹ نے تلنگانہ حکومت کو راحت دیتے ہوئے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات 31 جنوری سے پہلے کرانے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت میں پیر کو حکومت کی جانب سے درخواست داخل کرتے ہوئے GHMC انتخابات کے انعقاد کے لیے 31 جنوری تک مہلت طلب کی گئی تھی۔ عدالت نے جب حکومت سے مزید وقت طلب کیے جانے سے متعلق استفسار کیا تو بتایا گیا کہ ووٹر شناختی کارڈ کو آدھار سے مربوط کرنے، وارڈز کی حد بندی اور فرضی رائے دہندوں کے ناموں کو حذف کرنے کے عمل کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، اس لیے 31 جنوری تک کا وقت دیا جائے تاکہ انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا جا سکے۔ عدالت نے حکومت کی دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے GHMC کے انتخابی عمل کو 31 جنوری سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں ایک حلف نامہ بھی داخل کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے 15 دسمبر سے پہلے بلدی انتخابات کا عمل پورا کرنے کی حکومت کو ہدایت دی تھی۔ کانگریس لیڈر ایم ششی دھر ریڈی نے رائے دہندوں کے نام حذف کیے جانے سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے تک وارڈز کی حد بندی کے عمل کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ششی دھر ریڈی نے پیر کو وارڈز کی حد بندی سے متعلق کمشنر GHMC کو ایک یادداشت حوالے کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششی دھر ریڈی نے وارڈز میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 200 وارڈز کرنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت اپنے وعدے سے منحرف ہو گئی ہے۔ یا نہیں، بغیر پورے ڈیٹیلز معلوم ہوئے ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 28 کو یہ نوٹیفیکیشن پریلیمنری نوٹیفیکیشن آیا، 29 سے دلی سے جو EC کے لوگ آئے ہیں آج تک یہاں پر رہے۔ یہ کوئی ہم کو ڈیٹیل دینے والا کوئی بلدیہ میں آفیسر نہیں ہے، نہ ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، ہم لوگ بھی اس میں اتنے مصروف رہے کہ ڈیلیمیٹیشن پر ہم اس کے اوپر ہم آگے کی سوچ نہیں سکے۔ تو لہٰذا ہم نے ان سے درخواست کی کہ جو مہورت 7 دن کی ہے جو تاریخ کو ختم ہوگی اس کو آگے بڑھائیں تاکہ صحیح معنوں پہ اس کے اوپر ہم اپنا خیال ظاہر کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین نے کلیان کے بلدی انتخابات میں 2 وارڈز پر کامیابی حاصل کی ہے۔ وارڈ نمبر 34 سے تنزیلہ ایاز مولوی اور وارڈ نمبر 45 سے سیما خان نے کامیابی حاصل کی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی اورنگ آباد کے بلدی انتخابات میں مجلس نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ مہاراشٹرا میں مجلس کی خدمات اور تنظیمی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے پنچایت انتخابات میں بھی مجلس کے امیدواروں نے کامیابی درج کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو کے پارلیمانی حلقہ انتخاب اعظم گڑھ سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ اعظم گڑھ کے وارڈ نمبر 32 سے کیلاش کمار گوتم، مظفر نگر کے وارڈ نمبر 12 سے این پال، بلرام پور کے وارڈ نمبر 3 سے وسیمہ اور بلرام پور کے وارڈ نمبر 29 سے محمد طاہر شاہ کامیاب ہوئے ہیں۔ TRS کے رکن کونسل کے ایشور نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت انتخابات کے دوران کیے گئے ہر وعدے کو پورا کرنے کے لیے پابند عہد ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایشور نے کانگریس، بی جے پی اور تلگو دیشم قائدین کی جانب سے ٹی آر ایس حکومت پر کی جا رہی تنقیدوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے حکومت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہر معاملے میں سیاسی مفاد کے لیے واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ایشور نے کہا کہ انتخابات کے دوران کیے گئے کئی وعدوں کو حکومت نے پورا کیا ہے اور دیگر وعدوں پر بھی عمل آوری کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کے ایشور نے ورنگل کے ضمنی انتخاب میں مقامی رائے دہندوں کی تعداد سے ٹی آر ایس کے محروم ہونے کے دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام ٹی آر ایس کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور ورنگل کے انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کامیابی حاصل کرے گی۔ تلنگانہ حکومت نے غیر مجاز لے آؤٹس اور تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے بی آر ایس اور ایل آر ایس اسکیم سے متعلق رہنمایانہ خطوط جاری کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس یادو نے کہا کہ لے آؤٹس اور غیر مجاز تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کے لیے یہ آخری موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 28 اکتوبر تک کی معاملتوں کو ہی قبول کیا جائے گا اور 2 مہینوں تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ درخواستوں کے ادخال کے لیے 10,000 روپے جمع کرانے ہوں گے اور آن لائن درخواستیں داخل کرنی ہوں گی۔ درخواستوں کے ادخال کی مدت ختم ہونے کے بعد غیر مجاز لے آؤٹس اور مکانات کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بی آر ایس اسکیم کے تحت 600 اسکوائر فیٹ والی عمارتوں کے لیے فی اسکوائر فیٹ 12,500، 601 سے 1200 اسکوائر فیٹ کے لیے 25,000 روپے اور 1201 سے 2000 اسکوائر فیٹ کے لیے فی اسکوائر فیٹ 40,000 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ ایل آر ایس اسکیم کے تحت 100 اسکوائر فیٹ کی اراضی کے لیے 200 روپے، 101 سے 200 اسکوائر فیٹ کے لیے 400 روپے اور 300 سے 500 اسکوائر فیٹ کے لیے فی اسکوائر فیٹ 600 روپے فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں داخل کی جانے والی درخواستوں کو 6 مہینے میں منظوری دی جائے گی۔ سلم علاقوں ایل آر ایس کے تحت فی اسکوائر فٹ 5 روپے فیس رکھی گئی ہے۔ ریاستی وزیر آبکاری پدما راؤ نے سکندرآباد کے علاقے اڈا گڈا میں 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی سی سی روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں گے، جس پر عمل آوری کرتے ہوئے سکندرآباد حلقہ پارلیمان میں مزید ترقیاتی کام عنقریب شروع کیے جائیں گے۔ اس موقع پر سرکاری محکموں کے عہدیداروں کے علاوہ ٹی آر ایس کے پارٹی ورکرز بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ بھٹی وکرمارکا نے سوال کیا ہے کہ جاریہ سی بی آئی تحقیقات پر کے سی آر خاموش کیوں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ سابق میں مرکزی وزیر کے عہدے پر رہ کر بدعنوانیوں میں ملوث رہنے والے کے سی آر کس طرح سے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں۔ ریاستی وزیر راجیہ کو بدعنوانیوں کی شکایت پر کابینہ سے برطرف کیا گیا تھا، لیکن اب کے سی آر کو اس سلسلے میں وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کے خلاف سی بی آئی تحقیقات کیوں کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے لیڈر شیلجا ناتھ نے وجے واڑہ میں جے اے سی قائدین پر بی جے پی کارکنوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیلجا ناتھ نے کہا کہ آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والوں پر حملہ افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے مرکز کی بی جے پی اور ریاست کی تلگو دیشم حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ آندھرا کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے معاملے میں واضح اعلان کریں۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالا نے اپنے حلقے کے چادر گھاٹ، چنچل گڑا، آسمان گڑھ اور سلیم نگر میں برقی کے کاموں کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں نئے کیبل ورکس، زائد ٹرانسفارمرز کی تنصیب اور ٹرانسفارمر کی حصار بندی کے سلسلے میں عہدیداروں کو ہدایتیں دی گئیں۔ اجلاس میں محکمہ برقی کے ڈپٹی انجینئرز، ایڈیشنل انجینئرز اور اسسٹنٹ انجینئرز نے شرکت کی۔ تلگو دیشم لیڈر ایم نرسملو نے چیف سیکرٹری راجیو شرما سے ملاقات کرتے ہوئے یادگیر گٹے کو ضلع بنانے کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسملو نے حکومت کی جانب سے یادگیر گٹے کی لکشمی نرسمہ مندر کو
یادادری سے بھی موسوم کرنے کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تروپتی کی طرز پر یادگیر گٹے کو ترقی دینا چاہتی ہے، یہ بات قابل ستائش ہے، لیکن یادگیر گٹے کو ضلع کا درجہ دیا جانا چاہیے تاکہ مندر کی ترقی کے ساتھ ساتھ علاقے کی ترقی بھی ہو۔ ایم نرسملو نے کہا کہ چیف سیکریٹری کو اس سلسلے میں ایک یادداشت بھی حوالے کی گئی ہے اور درخواست کی گئی ہے کہ مندر کی ترقی کے لیے یادگیر گٹے کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ اویسی ہاسپٹل میں گھٹنے کے درد سے متاثرہ ایک مریض کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ آرتھوپیڈک شعبے کے انچارج ڈاکٹر مظہر الدین علی خان کی نگرانی میں نلگنڈا کے ساکن محمد امیر علی کے گھٹنے کی EHS اسکیم کے تحت آپریشن کے ذریعے تبدیلی عمل میں آئی۔ دواخانے کے ڈاکٹر آکاش نے 4 TV سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ امیر علی گزشتہ کافی عرصے سے گھٹنے کے درد سے دوچار تھے اور اویسی ہاسپٹل سے رجوع ہونے پر ان کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ امیر علی نے بھی بتایا کہ اب وہ مکمل آرام محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپریشن کے بعد ان کا درد پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ میں EHS اسکیم میں پہلے آدمی جو TKR پہ ریپلیس ہوا گھٹنا ادھر ان کا امیر علی صاحب 15 دن ہو گئے سرجری ہو کے، ابھی وہ اچھا کر رہے ہیں۔ سنگاریڈی کے چیڈوگپا دیہات میں 25 سب انسپیکٹر پولیس کو ایک ہفتے کی خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر SP B سومتی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک اچھا انسپیکٹر پولیس پورے علاقے میں امن قائم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کا مقصد شہریوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے بلکہ شہریوں کی خدمت کرنا ہے اور ان کے مسائل حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ قانون سے واقفیت حاصل کرے اور ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر انجام دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے انجام دے رہی ہے۔ اس موقع پر IG نوین چندرا نے اپنے خطاب میں کہا کہ سب انسپیکٹرز کو اس لیے تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ مستقبل میں اچھے کام کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں اور مجرموں کو سزا دلوائیں۔ ضلع نلگنڈا کے چنتا پلی میں چارجنگ پر لگے سیل فون پر بات کرنے کے دوران ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی صبح قریب 11 بجے متوفی فون پر بات کر رہا تھا۔ اس وقت موبائل چارجنگ پر تھا۔ اچانک چھوٹا سا دھماکہ ہوا اور برسر موقع اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس میں شکایت درج ہونے پر یہ واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ متوفی کے رشتہ داروں نے واقعے کی تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ سعید آباد پولیس نے فرضی وینچر کے نام پر پلاٹس فروخت کرتے ہوئے دھوکہ دینے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کامران خان اور حفیظ الرحمان نے ریلائبل ہومز اینڈ ریزورٹس کے نام سے فرضی وینچر شروع کیا اور ایک دفتر قائم کرتے ہوئے 12,000 روپے ماہانہ اقساط پر پلاٹس فروخت کرنے کی تشہیر کی۔ یہ دونوں زیادہ تر بیرون ملک افراد کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق پلاٹس خریدنے والوں کو سونے کے سکے دینے کا لالچ بھی دیا جاتا تھا۔ پتہ چلا ہے کہ جب پلاٹس خریدنے والے سائٹ دکھانے کا اصرار کرتے تو انہیں جہانگیر پیرہ درگاہ کے پاس لے جا کر کوئی اور سائٹ دکھائی جاتی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کامران اور حفیظ نے بعض گاہکوں سے رقم لے کر فرضی خریدی کا معاہدہ بھی کیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے گاہکوں سے 12 لاکھ روپے کی رقم ہڑپ لی۔ پولیس نے شکایت ملنے کے بعد ان دونوں کی گرفتاری کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن اب تک ان دھوکے بازوں کو میڈیا کے روبرو پیش نہیں کیا گیا۔ حالانکہ پولیس چھوٹے موٹے چور اچکوں کو منظر عام پر لاتی ہے۔ ان بڑے دھوکے بازوں کو مخفی رکھنے سے کئی خدشات کو ہوا مل رہی ہے۔ ریتی بولی چوراہے کے پاس تلاشی مہم کے دوران ایسی 9 بائکس کو ضبط کیا گیا جن پر پولیس تحریر تھا۔ ان بائکس چلانے والوں کے پاس ایک بھی دستاویز نہیں پایا گیا۔ اسی طرح پریس لکھی ہوئی ایک گاڑی کو بھی ضبط کیا گیا جس کے ڈرائیور کے پاس صحافی ہونے کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں تھا۔ ٹولی چوکی ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ مہم چلائی گئی۔ پولیس نے بائک مالکان کو تاکید کی ہے کہ وہ مکمل دستاویزات لائیں اور بائک کے مالک کو لا کر اپنی بائکس لے جائیں۔
ونستھلی پورم میں طلائی چین چھیننے کی واردات انجام دینے کے بعد فرار ہونے والے سارقوں پر فائرنگ کیے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تاہم اس واقعے میں سارقوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق انورادھا نامی خاتون کے گلے سے بائک پر سوار سارقوں نے تنگ گلی میں راہرو عوام کی موجودگی میں طلائی چین چھینی۔ اتفاقی طور پر وہاں موجود پولیس ملازمین نے فائرنگ کی، لیکن وہ بچ نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارقوں کو پولیس کا خوف نہیں ہے اور وہ آئے دن اس طرح کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے سارقوں کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام وارداتوں میں یکسانیت یہ دیکھی جا رہی ہے کہ سارق یا تو ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر دستی سے اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شہر میں اس طرح کی وارداتوں سے خواتین میں خوف و دہشت دیکھی جا رہی ہے اور اب ساری نظریں پولیس پر ہیں کہ وہ کس طرح سے ان سے نمٹیں گی اور کیسے سارقوں کو گرفتار کرے گی۔ چینز اڑانے کی تازہ وارداتوں سے ایک بار پھر پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ گولکنڈا میں ورالکشمی نامی خاتون سارقوں کا پہلا نشانہ بنی۔ اتوار کی رات اس کے گلے سے بائک پر سوار سارقوں نے 4.5 تولے کے طلائی چین چھین لی اور فرار ہو گئے۔ پیر کو الوال میں اندرا نامی خاتون کو نشانہ بنایا گیا جو ترکاری لانے جا رہی تھی۔ اس کے گلے سے قریب 2 تولے کی طلائی چین چھین لی گئی۔ دونوں وارداتوں میں ملوث سارق بائک پر سوار تھے۔ متاثرہ خواتین نے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ پولیس کی جانب سے شہر میں جگہ جگہ تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی سارقوں کی دیدہ دلیری مسلسل جاری ہے۔ الائن کالونی پہاڑی شریف کے ایک مکان سے 4 تولے کے سونے کے زیورات، 20 تولے چاندی کے زیورات کے علاوہ 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کے مالک 31 اکتوبر کو اپنے افراد خانہ کے ساتھ ممبئی گئے تھے۔ اتوار کی شب مکان لوٹے تو دیکھا کہ قفل ٹوٹا ہوا ہے اور گھر کا سارا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے، جبکہ الماری سے سونے چاندی کے زیورات اور نقد رقم غائب ہے۔ مکان کے مالک نے بتایا کہ پہاڑی شریف پولیس حدود میں چند دنوں میں سرقے کی 4 وارداتیں پیش آ چکی ہیں، لیکن پولیس نے اب تک کسی کو بھی نہیں پکڑا ہے۔ پہاڑی شریف پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہیں۔ منگل ہاٹ کے علاقے سیتارام باغ میں باولی سے نامعلوم شخص کی مسخ شدہ لاش دستیاب ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تعفن پھیلنے سے مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد باولی سے لاش نکالی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو دواخانہ منتقل کیا گیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بلدی انتخابات کی ڈیڈ لائن میں توسیع، 31 جنوری تک انعقاد کی مہلت دینے سے متعلق حکومت کی درخواست کو ہائی کورٹ کی منظوری۔ کلیان کے بلدی انتخابات میں 2 وارڈز پر مجلسی امیدواروں کی کامیابی۔ اتر پردیش کے پنچایت انتخابات میں بھی اچھا مظاہرہ۔ غیر مجاز لے آؤٹس اور تعمیرات کو باقاعدہ بنانے کا آخری موقع، 2 مہینے تک درخواستوں کی وصولی۔ دستاویزات کے بغیر گاڑیوں پر پولیس اور پریس لکھنے پر 10 بائکس ضبط۔ ریتی بولی چوراہے پر تلاشی مہم۔ اور ونستھلی پورم میں طلائی چین چھیننے کی واردات، پولیس فائرنگ کے باوجود سارق بچ نکلنے میں کامیاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔